ہم نمازی بنیں گے کل بنیں گے، ہم دین پر چلنے والے بنیں گے کل بنیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی کل نے ہمیں گمراہ کر دیا اور اسی کل نے کتنوں کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، وقال عز من قائل قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر ہمارے زندگی کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ ایک انسان جب اس روئے زمین پر اپنی ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے تو وہ بڑا کمزور، لاچار اور بے بس ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد مرور زمانہ کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس کے جسم میں قوت و توانائی آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی تخلیق کی تکمیل پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں ایسی قوت و توانائی محسوس کرنے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آج اس کا جسم اس لائق ہے کہ وہ اپنے جسمانی قوت کے بنیاد پر، اپنے جسمانی ساختے کے بنیاد پر کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، جسے ہم جوانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بچپن کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد پھر
حالات اور ظروف بدلتے رہتے ہیں مرور زمانہ کے ساتھ، یہ جسم دوبارہ کمزور ہونے لگتا ہے، دوبارہ بے بس اور لاچار ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسے بڑھاپے سے تعبیر کیا، شیبہ کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں بڑی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں پیدا کیا۔ جب تم نے اپنے ماں کے کوکھ سے جنم میں لیا، تم اس روئے زمین پر پیدا ہوئے، بڑے کمزور اور مجبور تم تھے، اب ایک ایک کام کے لیے تمہیں دوسروں کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مجبوری کے بعد پھر توانائی دے دی، جوانی دے دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تمہارے جسم میں تغیر برپا کر کے تمہیں بوڑھا بنا دیا، کمزور بنا دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس زندگی کو ان مراحل میں تقسیم کیا۔ ان مراحل میں جو بات آج محل گفتگو ہے، جس بات پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ آدمی جب اپنے جسم میں توانائی محسوس کرنے لگتا ہے، قوت محسوس کرنے لگتا ہے، اس وقت کی ایک انسان کے زندگی میں کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایسے وقت کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا تذکرہ کیا جب لوگ اپنی اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے، نفسی کا سما ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت کچھ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے خاص سائے میں جگہ دے گا۔ اے اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا، ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس نے جوانی میں اپنے رب کو پہچانا، جوانی میں عبادت شروع کی، اور پوری جوانی اس کی اللہ کی عبادت میں پروان چلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت والجلال کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کے سائے کے مستحق ہوں گے یہ 7 قسم کے لوگ۔ اسی میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، شافی شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی، جس کے جسم کی پروان، جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، اس نے اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے اپنے جوانی سے بڑھاپے کے وقت تک ٹال مٹول نہیں کیا، بلکہ جوانی میں اس نے اپنے رب کی عبادت کی، جس کا بدلہ اور صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دے گا کہ اس دن جب وہ عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ اس دن اللہ کے سائے میں رہے گا۔ دوسری حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے سوالات ہوں گے جن سوالوں کے جواب دیے ہوئے بغیر کوئی بندہ اللہ رب العزت والجلال کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سوالوں کا جواب دیے ہوئے بغیر آگے کے مراحل کو وہ پار نہیں کر سکتا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن آدم کی اولاد کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب دے دے۔ انہیں 5 سوال ہوں گے، سب سے ہوں گے، اور جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب وہ نہ دے دے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال پوچھے گا، زندگی کے بارے میں پوچھے گا، وعن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں ایک عمومی سوال ہوگا کہ ہم نے یہ شب و روز، یہ اللہ رب العزت والجلال نے جو ہمیں سانسیں دی، ہم نے ان سانسوں کو کن چیزوں میں خرچ کیا، ہم نے اپنی زندگی کو کن چیزوں میں فنا کیا۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا ایک عمومی سوال ہوگا پورے زندگی کے بارے میں، پھر زندگی کے خاص پیریڈ، خاص وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا جوانی کے بارے میں کہ زندگی میں ہم نے تمہیں ایک بڑا قیمتی وقت دیا، گولڈن پیریڈ دیا، اس وقت تم نے کیا کیا، اس وقت تم نے کیا کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تم نے اپنے جوانی کو کن چیزوں میں صرف کیا، تم نے جوانی میں اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کی، جوانی میں مسجدوں کو آباد کیا،
یا جوانی میں مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے تم نے چوراہوں پر نوکر خانوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپ شپ اور ادھر ادھر کی باتوں کو کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ رب العزت والجلال پوچھے گا، اور اس وہ ذات ایسی ہے جس کا جواب دیے ہوئے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر جب زندگی کے بارے میں ایک عام سوال ہوگا لیکن عمر کے اس پیریڈ کے بارے میں، اس مدت کے بارے میں ایک خاص سوال ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ ہم نے اپنی جوانی کو کن چیزوں میں بوسیدہ کیا، جوانی سے بڑھاپے کی طرف ہم کس حال میں بڑھے۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہ مال کو ہم نے کن چیز کہاں سے کمایا، یہ مال جس کے لیے ہم بھاگتے تھے پیچھے پیچھے، یہ مال کیسے آیا ہمارے پاس، اس کا سورس آف انکم کیا تھا، کیسے ہم مال کماتے تھے۔ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور مال کو تم نے خرچ کن راستوں میں کیا، کیا مال کو تم نے اسراف و تبذیر کے راستے پر، اللہ کو ناراض کرنے والے راستے پر تم نے اپنے مال کو استعمال کیا، یا اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کے لیے تم نے مال کو استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا۔ آخری اور پانچواں سوال ان لوگوں سے ہوگا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، علم کی دولت دیا، ان کے علم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے علم کس لیے حاصل کیا تھا، کیا جو علم تمہیں دیا گیا کیا اس علم کے مطابق تمہارا عمل بھی تھا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تم نے علم کے مطابق تمہارا عمل کتنا تھا، تم نے جو جانا اس جان کر تم نے عمل کتنا کیا۔ تو یہ سوالات ایسے ہوں گے جو سب سے ہوں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ بندہ ان سارے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس لیے کہ یہ ایسا وقت، یہی وقت بندہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، یہی وقت وہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اپنے دین کو سنوار سکتا ہے، اپنے دنیا کو سنوار سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں صرف اتنا میرا محل شاہد ہے، میرا استدلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے جو لفظ استعمال کیا، قوم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، قوم کی بت پرستی کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے۔ جب لوگ در در کے بھکاری بنے ہوئے تھے، ایک اللہ کو چھوڑ کر در در پر جھکتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کام اور یہ طور طریقہ پر پسند نہیں آیا۔ گئے جا کر انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ کر، ایک بڑے بت کو چھوڑ کر جتنے چھوٹے بت تھے سب کو چھوڑ دیا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اسی قوم سے ان کی جو وارثہ ہوئی، قوم سے ان کی جو گفتگو ہوئی، اسی کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، انه لمن الظالمین، جس نے بھی کیا وہ ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو جب آپس میں وہ لوگ بات کر رہے تھے، دوسرے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے۔ جب دوسرے لوگوں نے سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى، یہ کام کرنے والا ایک نوجوان ہی ہو سکتا ہے۔ فتح کا لفظ عربی میں ہوتا ہے جوان، شاب، نوجوان، کم عمر۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ یعنی یہ کیفیت پیدا ہونی کہیں قوم کی اصلاح کے لیے آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اس وقت جب وہ جوان ہو، جب اس کے جسم میں قوت و توانائی ہو، جب اس کے سوچنے میں، اس کے فکر میں وسعت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ سورج و چاند یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو ڈوب جائے ہم ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو وصف بیان کیا، سمعنا فتى، یہ نوجوان بندہ تھا جو قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور وہ قوم کے خلاف اکیلا بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ڈوبنے والوں کی جو تم پرستش کرتے ہو، ڈوبنے والوں کی عبادت کرتے ہو، یہ ڈوبنے والا ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ ذکر کیا۔ اصحاب الکہف کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ جب قوم کے لوگ، ان کے قوم میں بت پرستی عام تھی، لوگ در در کے بھیکاری بن گئے، چند نوجوان وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے، چند نوجوان وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب بادشاہ وقت کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ
کہ چند نوجوان میری بادشاہت کے خلاف کھڑے ہو گئے، میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیے. وہ بلاتا ہے، بلا کر پوچھتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ان کا بھی واقعہ ذکر کیا. سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر چند نوجوانوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو وہ لوگ جو نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو جب وہ ہدایت کے راستے پر نکل پڑے. دیکھیے ایک بات ہمیں غور سے ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رچا لینی چاہیے کہ جب آدمی ہدایت کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرور اس راہ میں مدد کرتا ہے. دین کے لیے جب وہ نکلتا ہے، اللہ رب العزت والجلال دینی تعلیمات پر عمل پیرا کر ہوتے ہوئے اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، زدناہم ہدی، جب ایمان لے آئے ہم نے انہیں ہدایت میں مزید بڑھا دیا، ترقی دی ہم نے انہیں ہدایت میں. ان لوگوں نے کیا کیا، کیا عمل انجام دیا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب آپ برملا طور سے کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا، بادشاہ وقت نے جب ان سے بلا کر یہ کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر کس کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو لوگوں کو، انہوں نے برملا طور سے کھڑے ہو کر کہا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے، ربنا رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے. ولن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کے بعد برملا طور سے اعلان کرنا، اس کے لیے گٹس اور قوت چاہیے. اس نے ان نوجوانوں نے قوت دکھائی اور برملا طور سے یہ کہا کہ لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کہہ دیں گے تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا معبود اور رب مان لیں؟ تو یہ ایسا وقت ہے جب آدمی کچھ کر سکتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو سنوار سکتا ہے. محمد بن قاسم نے جب سرزمین سندھ پر اسلامی پرچم لہرایا، اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 16 سال تھی. یہ تو صحابہ اکرام کی زندگی، ابھی میں آگے ایک دو واقعہ بیان کر کے یہ واضح کروں گا کہ صحابہ اکرام کی زندگی کیسی تھی، کس عمر میں انہوں نے دین کی طرف راغب ہوئے، دین کی طرف انہوں نے توجہ اپنی مبذول کی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، دین کی ابتدا، جب دینی تعلیم کی ابتدا ہوئی، اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آپ نے اس لوگوں سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. اس وقت آپ کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ اس وقت آپ کا ابتدائی وقت میں جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ سب جوان لوگ تھے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بھی نبی سے کم تھی، 37 سال. نبی سے کم ان کی عمر تھی 37 سال صرف اور صرف. اور حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ کم سن تھے، 10-12 سال کی عمر تھی. زید بن حارثہ کی عمر کتنی تھی؟ یہ سب ابتدائی وقت میں ایسے لوگ مسلمان ہوئے جن کے کاندھوں پر اسلام کی عمارت کھڑی، اور سب کے سب نوجوان تھے. اسی پر بس نہیں، جن لوگوں نے دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ان کی عمر کتنی تھی؟ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ 7 صحابہ اکرام جن سے حدیث کی کتابوں میں حدیث زیادہ مروی ہے. جب بھی آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں گے، پڑھیں گے، جو لوگ پڑھتے ہیں حدیث کی کتاب اٹھائیں گے، آپ کو کس سے روایت ملے گی؟ حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک. یہ 7 صحابہ اکرام ایسے ہیں جن سے 70% تقریباً 70% حدیث کا دار و مدار انہی 7 صحابہ اکرام کے اوپر ہے، جن سے 1000 سے زیادہ حدیث مروی ہے. یہ سب کے سب نوجوان تھے. ان سب کے سب کی عمر کم سن عمر کے تھے، جنہیں شباب صحابہ کہا جاتا ہے، نوجوان صحابہ اکرام. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال ہوتی ہے وفات کے وقت.
ایک 18 سال کی عمر میں وفات ہو جاتی ہے، شوہر کی بیوہ ہو جاتی ہے، 18 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو دین کے لیے، دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام، آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کان کبار الصحابہ یسألون فی المیراث، بڑے بڑے صحابہ اکرام میراث کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہجرت کے وقت ان کی عمر 12 یا 13 سال رہی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل، کہ عبداللہ ابن عمر بڑے اچھے آدمی اگر وہ رات میں قیام اللیل کریں، رات کی نماز پڑھیں تو وہ آلریڈی پہلے سے ہی بہت اچھے آدمی، لیکن اگر رات میں نمازیں پڑھنے لگے تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک جملہ کا سننا تھا کہ رات میں نماز پڑھنا یہ زیادہ سعادت کا باعث ہے۔ کہتے ہیں ان کے شاگرد نافع کی گواہی اور ان کی شہادت سنیے۔ نافع سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ایسا کیا کرتے تھے، ایسا کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایسا کہا؟ نافع کہتے ہیں کہ انتم لا تستطيعون، تم لوگ نہیں کر سکتے جو عبداللہ ابن عمر کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بتائیے تو صحیح کرتے کیا تھے؟ نافع کہتے ہیں الصلاۃ تلو الصلاۃ وبینہما القرآن، پے در پے نمازیں، گھروں میں جب وہ رہتے تھے نفلی نمازیں، نفلی عبادت، وبینہما القرآن، اور اس کے نمازوں کے درمیان کا وقت تلاوت قرآن سے آباد کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نمازوں کے درمیان کا وقت تلاوت قرآن میں، اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی عبادتیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، ان کے اندر آخرت کے فکر دیکھیے کہ ایک جوان آدمی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ یا عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کاندھا پکڑا اور کہا کہ یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو، غریب ہو، تمہیں کوئی نہیں جانتا ہے، تمہیں کوئی نہیں جانتا ہے، دنیا میں تم ایسے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد جب اس حدیث کو آگے بیان کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر تو لوگوں سے کہتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، لوگوں جب شام کر لو تو اگلی صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کر لو تو اگلی شام کا انتظار نہ کرو۔ کتنی ایسی شامیں تھیں جس میں کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں اگلی صبح کا انتظار تھا، لیکن اس صبح نے وفا نہیں کی، اس سانسوں نے وفا نہیں کی۔ اس لیے جو وقت ملا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرو۔ خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اپنے صحت کے ایام کو اپنے مرض کے دنوں کے لیے ذخیرہ بنا لو۔ جب بیمار ہو جاؤ، جب یہ اعضاء و جوارح ساتھ دینا بند کر دیں، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے دلوں کو اللہ کے خوف و خشیت سے آباد کر لو، مساجد کو آباد کرو، سجدوں میں اللہ سے قربت حاصل کرو۔ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، جب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اس سے پہلے اپنے آخرت کے لیے کچھ کر لو۔ یہ عبداللہ ابن عمر تھے، یہ عبداللہ ابن عمر تھے کہ الصلاۃ تلو الصلاۃ وبینہما القرآن۔ یہ مصعب بن عمیر ہے، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پیسے والے صحابی تھے، جنہوں نے ثروت میں، مالداری میں آنکھیں کھولی تھی، لیکن جب دین کی محبت دلوں میں بلج جاتی ہے، بس جاتی ہے، تو ساری آشائش، ساری دولت، ساری فراوانی سب ایک طرف اور دین کی محبت ایک طرف، سب کچھ تش کر کے، قربان کر کے اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں دین کے لیے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے لیے ایک نہیں، مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، حبشہ سے واپس آتے ہیں، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سب سے پہلے سفیر بنا کر انہیں مدینہ بھیجتے ہیں۔ مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آتی، مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آتی، ان کی لائف اسٹائل اور ان کی زندگی کیسی تھی کہ مدینہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گواہی پہلے سنی حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں، کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو لوگ مدینہ مکہ سے، ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے جفا کشی میں آنکھیں کھولی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے برداشت کر لیا۔ لیکن جو ناز و نعمت میں پلنے والا انسان ہوتا ہے اسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر انہی ناز و نعمت میں پلنے والے ایک انسان تھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھتے کہ وہ لوگوں کے کاندھوں کے سہارے مدینے کی مسجد میں جب آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو آپ لوگوں کو بتاتے کہ یہ کون ہے، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جنہیں میں مکہ میں دیکھا کرتا تھا، بہت اچھی خوشبوؤں کا استعمال کرتے تھے، بہترین عطر، شہرت تھی، مشہور تھے کہ ان سے اچھا عطر استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اتنا اچھا کپڑا کہ ان سے اچھا کپڑا استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا مکہ میں۔ اور آج دین کے خاطر آج حال یہ ہے کہ وہ صحیح سے چل نہیں پا رہے، اسی پر بس نہیں، اسی طرح زندگی گزرتی ہے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، صحت بھی ساتھ نہیں دیتی ہے۔ یہ ساری قربانیاں کس لیے؟ یہ ساری قربانیاں کس لیے؟ دین کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ غزوہ احد کا وہ دن آتا ہے جب بڑے بڑے 70 صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے بعد تلاش کرتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ اس میں کون ہے، اسی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو آپ اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر کہتے ہیں، رونے لگتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کہتے ہیں کہ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جن سے زیادہ اچھے عطروں کا استعمال میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اس سے اچھا کپڑا میں نے کسی کا نہیں دیکھا، ما رأیت من اجمل لمۃ، اس سے اچھا بال میں نے کسی کا نہیں دیکھا مکہ میں، وہاں انت اذا شعث الراس۔ اور آج اس طرح پراگندہ بالوں میں اس طرح پڑے ہوئے، اسی پر بس نہیں، جب تدفین کا وقت آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني ولم يوجد له ما يكفن فيه، کہ مصعب بن عمیر کی شہادت اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت 2 کفن نہیں تھا، ولم يوجد له ما يكفن فيه، اما ازار و اما رداء، یا تو ازار تھی یا اوپر کا حصہ تھا، ان غطی رأسه بدت رجلا، اگر سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اور عمر کتنی تھی؟ صرف 32 یا 33 سال۔ یہ صحابہ اکرام تھے پوری زندگی۔ یہ اصحاب صفہ ہیں جن کے پاس ایک کپڑا نہیں ہے۔ اصحاب صفہ کا حال پڑھیے، دیکھیے کہ عمر کے کس دہلیز پر انہوں نے دین کے خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ گردن سے اپنا کپڑا باندھے رہتے تھے کہ کہیں شرمگاہ نہ نظر آ جائے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے وفات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ اہتزت عرش الرحمن، آج اللہ کا عرش ہل گیا، آج اللہ کا عرش ہل گیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف اور صرف وفات کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ ایک 32 سالہ انسان نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جن کی وفات پر یہ شہادت دی جاتی ہے کہ اہتزت عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا۔ وشہد له 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ سعد بن معاذ تھے، یہ عائشہ ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ مصعب بن عمیر ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی، یہ ان کے حالات کا ایک نمونہ ہے۔ آج ہم اپنے جوانی کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہماری شب و روز کیسے گزر رہی ہے، ہماری شب و روز کیسی گزر رہی ہے۔ ہم کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آج اللہ نہ کرے کہ اچانک موت کا شکنجہ ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ ہم اللہ کے سامنے اس اللہ کے سوالوں کا جواب کیا دیں گے کہ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ ہم اپنی جوانی میں ہم کرتے کیا تھے۔ جوانی میں پختگی ایسی ہو جیسی پختگی اسامہ بن زید کے اندر تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ بن زید سے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے مشورہ کرتے تھے، پوچھتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ پختگی ایسی ہو جیسی سعد بن معاذ کے اندر تھی۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم کہیں گے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پیدا کیا؟ جس طرح کثرت سے موت واقع ہو رہی ہے وہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح بیماری کے بعد کثرت سے موت واقع ہو رہی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ تو پہلے تھی نہ اب ہے، بلکہ اب مزید
عدم ثباتی پیدا ہو رہی ہے کہ کب کون اس دنیا سے چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہم دھوکے میں نہ آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امتیوں کی عمر عام طور سے 60 سے 70 سال کے بیچ میں رہتی ہے۔ وہ اقل امتی ابناء السبعین، لیکن 70 تک پہنچنے والے بہت کم ہیں۔ آج اس مسجد میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ عمر کے ہیں؟ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کتنے ایسے ہیں جن کی عمر دراز ہو رہی ہے۔ اب دھیرے دھیرے حالات ایسے ہیں، موت کثرت سے واقع ہو رہی ہے، اچانک کی موت ہے اس قدر کہ آدمی کل تک جس سے ملاقات کرتا ہے آج سننے میں آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس لیے یہ حالات ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پر نہ ٹالیں۔ یہ کل کس نے دیکھا ہے؟ یہ کل کس نے دیکھا ہے؟ اسی کل نے کتنوں کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ اس لیے ہم کل پر اپنے زندگی کی اصلاح کو نہ ٹالیں۔ ہم نمازی بنیں گے کل بنیں گے، ہم دین پر چلنے والے بنیں گے کل بنیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی کل نے ہمیں گمراہ کر دیا اور اسی کل نے کتنوں کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، زندگی کے اس قیمتی وقت کو اپنی عبادت میں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، جانے سے پہلے ہمیں توبہ نصوح نصیب فرما، اور ہمارے جانے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جب ہماری سانسوں کے ڈور ٹوٹنے لگے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو، تیرا کلمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔